بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں ہجری کے آخر میں جبکہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ میڈیا وار کے تحت پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پوری یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ پوپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کو جنتی ہونے کا مژدہ سنایا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ روبرٹ نارمنڈی گاڈفری اور ریمون التولوزی جیسے مشہور یورپی فرمانرواں ان بپری ہوئی افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان 492 ہجری جولائی 1099 عیسوی میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دی۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف اقصی میں تقتیل کی گئے۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مختصر اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ بیت المقدس کی سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لی۔ حالات نہایت پرخطر تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے۔ بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے، ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ 1 سال میں 3 صلیبی حکومتوں کا قیام۔ اس صورتحال میں صلیبیوں کا مسلمان ملکوں میں داخلہ آسان تر بنا گیا، یہاں تک کہ صرف 1 سال اور چند ماہ کے مختصر عرصہ میں اس حساس اسلامی خطے میں ان صلیبیوں کی مندرجہ ذیل 3 صلیبی حکومتیں معرض وجود میں آ گئی۔ رہا کی حکومت جو 10 مارچ 1098 عیسوی کو قائم کی گئی، انطاکیہ کی حکومت اسی سال ہی حزیران میں قائم ہوئی جس نے القدس شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1099 عیسوی میں القدس شہر میں اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر یہ شہر صلیبیوں کے ہاتھوں ہی میں چلتا آیا، یہاں تک کہ 88 برس بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 عیسوی میں ان سے واپس لیا۔ طرابلس کی حکومت یہ 1109 عیسوی میں بنائی گئی۔ صلیبیوں کی اس تیز رفتاری سے حکومتیں بنا لینے میں ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گزشتہ پشیمان کن اور ذلت آمیز اسباب دیکھ چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ حالت دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان قلعوں کی والیوں اور شہروں کے امراء میں سے چند ایک تو ان حملہ آوروں سے باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے۔ اپنے
اپنے مال اور اپنی اولاد ان کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے تھے، اس حال میں کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے، جیسا کہ شیزر میں بنو منقذ نے کیا اور طرابلس میں بنو عمار نے یہ غدارانہ کام کیا، اور ان میں کچھ اور بھی ہے جو ان کے نقش قدم پر چلے، جو اپنی حقیر کمینی اور ذلیل حکومتوں کو بچانے کی عوض اس قومی خیانت اور ذلت پر راضی ہو بیٹھتے تھے۔ بیداری کا زمانہ تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر جمود طاری رہا، پھر یکا یک ان ساکت لہروں میں جہادی اضطراب پیدا ہوا نہ شروع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان انہی حالت میں سے گزرتے چلے جائیں۔ ان مایوسیوں کے بعد امت کا شعور بیدار ہونا شروع ہوا، ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچیں پروان چڑھنے لگی، کیونکہ مسلمان باوجود ان کٹن حالات کے جو ان پر چھائے ہوئے تھے، پھر بھی قرآن پاک، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے دلوں میں، اپنی وجود کی روی میں اور ریشے ریشے میں ان اسلامی عقائد و تعلیمات کو جگہ دیتے آئے ہیں۔ عماد الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبیوں کی ٹھکائی۔ ان کربناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 ہجری میں موصل کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے توفیق الہی اپنی شان، عبقری، جرت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبوں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزو اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب، حمات اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلاک بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الرحا کا علاقہ صلیبیوں سے واگزار کروا لیا، اور 539 ہجری بمطابق 1144 عیسوی میں عیسائیوں کے اس حکومت کو ختم کر دیا تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی، انہوں نے الرحا شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی کے بے در پہ حملوں نے عیسائی دنیا فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو زیرنگی کرنے کا خیال رخصت کر دیا، اور وہ فلسطین اور شام کی مقبوضات کے دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ تاہم عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی، اور حسن بارین، بعلبک اور رہا کے اہم مراکز ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہا۔ اس نے اپنی جہادی یلغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے ان دخل انداز عاصب صلیبیوں کے ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالآخر 541 ہجری میں جابر نامی قلعے کے محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نور الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے جہادی عزائم۔ پھر اس کے ہونہار سپوت نور الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ اس نے کتنی ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کے خلوص نیت اور رفتار عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص سے نوازتا رہا، یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبیوں سے چھڑوانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک منبر بھی بنوایا۔ کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا۔ بڑی حضرات کو یوں سمجھایا کہ ہم نے اسے بیت المقدس کی زینت بنانا ہے، لہٰذا اپنے فن کی مہارتوں کی انتہا کر دو۔ چنانچہ کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاکہ سے اسے تیار کر لیا۔ یہ ایسا کارنامہ ہے جو اس سے قبل کوئی مسلمان انجام نہ دے سکا تھا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو متحد اور بیدار رکھنے کی کاوشیں بھی
تیز تر کر دی، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بکھرے ہوئے چھوٹی چھوٹی من پسند قلعوں اور شہروں کی حکومتوں کی بجائے ایک طاقتور جہاد کو جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی۔ شام، اردن، مصر، حجاز اور یمن اس سلطنت کے مضبوط پائے تخت سمجھے جانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں سے جہاد کا علم سنبھال لیا اور اپنے 2 مسلسل حملوں سے تمام دنیائے عیسائیت کو بدحواس کر دیا، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان جلد یا بدیر بیت المقدس کو بازیاب کرا لیں گے۔ اس خطرے کو بام کر جرمنی کے بادشاہ کو نیراد ثالث اور فرانس کی تاجدار لوئی ہفتم نے مشترکہ تیاری کے ساتھ ایک ٹڈی دل لشکر ترتیب دیا اور 542 ہجری 1147 عیسوی میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مومنانہ شجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ 2 سال تک ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسرے مشترکہ یلغار کو تاریخ میں دوسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند سال بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک زبردست معرکے میں 10,000 صلیبی جنگجو کو تطیق کر کے ان کے اہم مرکز قلعہ حرم پر قبضہ کر لیا۔ بعد آزاد دنیا عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مورچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر نگی کر لیا۔ رمیات اور اسکندریہ کے بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کے بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی کمک کا راستہ بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کا وقت موعود آ گیا۔ کاش ذات باری تعالیٰ اسے پوری عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے کچھ مہلت اور دے دیتی، وجود اسلامی کے ایک رگ و ریشے میں روح اسلام کو سرایت ہو لینے دیتی، القدس شہر کو فتح ہو لینے دیتی، مسجد اقصی میں اس منبر کو نصب ہو لینے دیتی۔ افسوس کہ موت نے اسے مہلت نہ دی، اور پھر موت بھی اس حالت میں کہ 549 ہجری میں قلعہ دمشق کے ایک معمولی سے کمرہ میں یہ اللہ کا مجاہد و عاجز بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مصروف عبادت تھے۔ ابھی اس نے اپنی عمر کی 60 بہاریں ہی دیکھی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔